بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سرمایہ داری کا جو اصل کلمہ ہے وہ خواہشات کی حکمرانی ہے، خواہشات کی مکمل حکمرانی، اور اسی کو ہم سرمایہ کی حکمرانی بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے اور جتنے بھی کلمے ہیں وہ اس کے ماتحت ہیں، تو چاہے وہ انسان پرستی ہو یا قوم پرستی ہو یا فرد پرستی ہو یا جنس پرستی ہو یا خواتین پرستی ہو یا مزدور پرستی ہو، کچھ بھی ہو، اور یا مذاہب، ایون خدا پرستی بھی اس کا اعلی کار، تو تمام اعلی کار بن سکتے ہیں اسے خواہش پرستی کے۔ تو وہیں سے چلتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں ہم کسی اور نظام سے واقف نہیں جو اس کلمہ خبیثہ پر اتنے خلوص اور یکسوئی سے ایمان لایا ہو اور عمل کیا ہو جتنا سرمایہ داری نے کی۔ یعنی وہ کلمہ خبیثہ یہ ہے کہ خواہشات یا سرمایہ کی حکمرانی۔ تو یہ تو شرک سے بھی آگے کی منزل ہے، یعنی وہ ان معنوں میں کہ سرمایہ کو خدا بنایا جاتا ہے۔ تاریخ میں سرمایہ دارانہ دور سے قبل ہمیشہ مغلظ جاہلیت سے سابقہ پڑا ہے۔ مغلظ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حق اور باطل جو ہے ملا جلا رہا، جیسے عیسائیت اور یہودیت وغیرہ۔ مغلظ جاہلیت حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خالصیت، ربوبیت، صمدیت اور قدامت کا انکاری نہیں۔ تاریخ میں جاہلیت خالصہ کے طرز اور نظام زندگی کا کوئی وجود سرمایہ دارانہ دور سے قبل نہیں ملتا۔ یعنی مطلب یہ کہ عمومی غلبے کا، ویسے تو ملتے ہیں جاہلیت خالصہ آپ کو مل جائے گی ہر جگہ، لیکن عمومی غلبہ جو سرمایہ داری میں ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ جاہلیت خالصہ عالمی غلبہ حاصل کر چکی، تو نتیجہ یہ کہ یہ انفرادی معاشروں پہ غالب آئی ہے، فرد پر غالب آئی ہے، ریاست پر غالب آئی ہے، معاشروں پہ غالب آئی ہے، بلکہ عالمی غلبہ بھی حاصل کر چکی ہے۔ سرمایہ دارانہ طرز حیات اور نظام زندگی نے ایک مخصوص انفرادیت کو جنم دیا، ایک مخصوص معاشرت کو عام کیا اور ایک مخصوص ریاست کو تعمیر کیا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ سرمایہ داری ایک کلی نظام ہے اسلام کی طرح، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ سرمایہ جو ہے، سرمایہ داری جو ہے اس کے 3 پہلو ہیں اس کے مطابق، یعنی سرمایہ داری کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاص قسم کی انفرادیت پیدا ہو، ایک خاص قسم کی معاشرت پیدا ہو اور ایک خاص قسم کی ریاست پیدا ہو، اور ایک ایسی انفرادیت جس کا ایک ہی مقصد ہو، سرمایہ کی بڑھوتری۔ ایک ایسی معاشرت جس کا بنیادی معاشرتی ڈھانچہ سرمایہ کی بڑھوتری کے ارد گرد قائم ہو، اور ایک ایسی ریاست جس کا مقصد سرمایہ کی بڑھوتری ہو۔ تو فرد جو ہے سرمایہ کی بڑھوتری کرتا ہے اپنے لیے، معاشرہ جو ہے، معاشرے میں جو لوگ جو ہیں سرمایہ کی بڑھوتری کرتے ہیں ایک دوسرے سے مسابقت کی صورت میں۔ تو سرمایہ داری کی بڑھوتری فرد جو ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور معاشرے کی سطح پہ لوگ جو ہیں مسابقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو ان معنوں میں معاشرہ جو ہے، سرمایہ دارانہ معاشرہ مارکیٹ کا ایک ضمیمہ بن جاتا ہے، سرمایہ دارانہ مارکیٹ، اور ریاست جو ہے سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے قائم ہوتی ہے، لیکن وہ ایک فرد اور ایک خاص جماعت کے لیے سرمایہ کی بڑھوتری نہیں چاہتی، بلکہ عمومی بڑھوتری۔ تو یہ اس پر منحصر ہوگا کہ ریاست کی
منہاج کیا اور ریاست کا نظریہ کیا ہے. تو اگر وہ لبرل ریاست ہوگی تو اس کا عمومی نظریہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے لیے آسان بنائے کہ وہ ایک دوسرے سرمایہ کی بڑھوتری کر سکیں. اگر وہ سوشلسٹ ریاست ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ عمومی سطح پر سرمایہ کی بڑھوتری زیادہ سے زیادہ ہو. اگر وہ قوم پرست ریاست ہوگی تو وہ کہے گی قوم کے لیے جو ہے سرمایہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی بڑھوتری ہو. اگر وہ مذہبی سرمایہ دارانہ یعنی مذہبی جو سرمایہ میں ضمیمہ بن گئے تو وہ اس کا جواز فراہم کرے گی کہ کس طرح جو ہے سرمایہ کی بڑھوتری کا مذہبی جواز پیدا کرے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے سرمایہ داری کے غلبے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا غلبہ جو ہے انفرادی سطح پہ بھی قائم ہو. اس کا غلبہ جو ہے انفرادی سطح پہ بھی قائم ہو، معاشرت کی سطح بھی قائم ہو، ریاست کی سطح بھی قائم ہو، اور یہ ہر دم جو ہے اس کے قیام کی ایک مسلسل جو ہے وہ ایک نظام ہو اور صحیح ہو. تو سرمایہ دارانہ طرز حیات اور نظام زندگی سرمایہ دارانہ طرز حیات نظام زندگی کی ایک مخصوص انفرادیت کو جنم دی، ایک مخصوص معاشرت قوم کی اور ایک مخصوص ریاست تعمیر کی. ساری دنیا میں سرمایہ دارانہ علمیت، ثقافت، انفرادیت، معاشرت اور نظام اقتدار یعنی ریاست غالب ہے. اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری کی جو ہے اس کے لیے جو ہے ایک علمیت بھی چاہیے، اور وہ علمی جو اس کے تقاضے ہیں وہ سوشل سائنسز اور سائنسز فراہم کرتی ہیں. اور اسی طرح ثقافت بھی ہونی چاہیے. وہ ثقافت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے انٹرٹینمنٹ کے ارد گرد ہے. تو اس میں انٹرٹینمنٹ کی کئی قسمیں آ گئی ہیں. یعنی آپ کے اسپورٹس آ گئے، ناچ گانے آ گئے، فلمیں آ گئی، اور دوسری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں. اور علمیت میں آپ اس میں یہ بھی ڈال دیں کتابیں جو چھپتی ہیں اور اخبارات اور رسائل اور صحافت، یہ سب جو ہیں سرمایہ دارانہ علمیت کے پاسدار ہیں. اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں سرمایہ داری پہ جو ہے باوجود اس کے کہ ایک ایسا جیسے کہ ہم نے کہا غیر عقلی نظام ہے، اس پر لوگ جو ہیں اس پر لوگ جو ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ برقرار رکھتے ہیں یہ لوگ. ساری دنیا میں سرمایہ دارانہ علمیت، ثقافت، انفرادیت، معاشرت، نظام اقتدار یعنی ریاست غالب ہے، اور سرمایہ داری نے دیگر تمام نظام ہائے زندگی کو عملاً یا کلی یا جزوی طور پر معطل کر دیا. اسلام کے علاوہ ہر غیر سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے اندر سمونے میں کامیاب ہو گئے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے وہ عیسائیت کو یا یہودیت کو ختم نہیں کرتی ہے اسلام کو، بلکہ اس کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ جو اس کی انفرادیت ہے، یہ ہندو مت کو انفرادیت ہے، وہ تحلیل ہو جائے اور وہ سرمایہ کے مقاصد کے ہم آہنگ ہو جائے اور سرمایہ کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے. تو اس کا یہ ہے مطلب سمونے کا. تو جو عیسائیت میں یا یہودیت میں یا ہندو مت میں یا اسلام میں یا اور دوسرے مذاہب میں سرمایہ داری کے مخالفانہ چیزیں نہیں ہیں یا اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کا سرمایہ داری کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سرمایہ داری کے لیے اچھا ہے. اس کو بھی وہ پھر مطلب یہ ہے کہ
سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ. مطلب یہ کہ اچھے لوگ جو ہیں اگر سرمایہ کی لگن میں لگ جائیں تو وہ برے لوگوں سے زیادہ اچھے ثابت ہوں گے کیونکہ کرپشن نہیں کرے گی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ تمام اب جاپان میں جو ہے سرمایہ داری غالب آ چکی ہے. تو وہ جاپانی، یہ تو نہیں ہے کہ ان کی جاپانیت ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ ان کی جاپانیت کو سرمایہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے، میں رنگ دیا. تو سرمایہ کے جو باپ ہیں ان سے بھی بڑھ گئے ہیں. اس لحاظ سے یہ سمونا، ہاں جو سمو نہ سکے اس کو یہ پھر جو ہے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہے جیسے انہوں نے جو ہے مطلب ریڈ انڈینس کو یا اور دوسرے انڈیجنس لوگوں کو یا افریقی جو غلام تھے ان کو زیادہ تر اگر سمو نہ سکے تو پھر اس کو وہ جو ہے تباہ و برباد کر کے بغیر سرمایہ داری. اور اسلام کے اس لیے خلاف ہیں کہ اسلام ایک واحد چیز ہے جس کو یہ پوری طرح سمویا ہے لیکن پوری طرح سمو نہیں سکے. یہی ان کا جو ہے اسلام سے بہر ہے اور کوئی بہر نہیں. اور اس لیے جو ہے جس طرح جیسے دوسرے ملکوں میں سرمایہ داری پوری طرح غالب آ گئی ہے اس طرح، اور مسلمان ملک میں یعنی مڈل ایسٹ میں یا اور جو بھی مسلمان ایشیا میں یا جنوبی ایشیا میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یا افریقہ میں، کیونکہ وہ ایک سد راہ بن جاتی ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے اس کی جو مدافعانہ اور رد عمل اور جد و جہد والا پہلو ہے، وہ جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ پوری طرح سما نہیں سکے. تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب یہ کہ یہ چیز ان کو بڑی جو ہے طیش ملاتی ہے. تو وہ طرح طرح سے پھر جو ہے وہ اسلام پہ جو حملے کر رہے ہیں. تو دنیا جہاں کو انہوں نے مسخر کر لیا لیکن اسلام کو مسخر نہیں کر سکے. تو یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے ابھی تک. تو ان کی اب یہ کوشش پوری ہے کہ اسلام کو جو ہے، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جو ہے وہ اسلام کو اپنے اندر پوری طرح سمجھنا ہے. تو یہ بار بار کوشش کرتے ہیں. اب جو ہے ان کی یہ مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے بالکل جو باول کتا جس کو کہتے ہیں نا اس کی طرح ہو گئے، کیونکہ جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ کیا کریں گے. تو یہ چیز ہے. تو اصل یہ بڑی اہم ہے کہ سرمایہ داری جو ہے سمونے کا اس کو بڑا ہے. تو سموت جو جائے اس سے ان کا کوئی مقصد نہیں. تو مطلب یہ کہ انہوں نے سوشلزم کو بھی سمو لیا، مزدوروں کی تحریکوں کو بھی سمو لیا، کمیونسٹوں کو بھی سمو لیا، یہودیوں کو بھی سمو لیا، ہندوؤں کو بھی سمو لیا، سوائے اسلام کے. اسلام کو پوری طرح سمو نہیں سکے. تو سمونا ان کے لیے اہم ہے، ختم کرنا اہم نہیں ہے، سمونا اہم ہے. وہ چیزیں جو ہے خود بخود جو ہے. تو یہ تو بڑا اچھا ہے ان کے لیے کہ مطلب پلورلزم ہو، قسم قسم کے لوگ ہوں، تاکہ مسابقت کے کئی رنگ ہوں اور اس میں زندگی میں کوئی معنی ہو. کیونکہ بے معنی ہے نا زندگی صرف اگر اس کے لیے ہو صرف جو ہے سرمایہ کی بڑھوتری، تو بے معنی چیز ہے. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی چیز ہے وہ سرمایہ کے تابع ہو، سرمایہ کے اندر ہو، اور سرمایہ کی اقلیت کی حریف نہ ہو، اور اس کے اندر سمونے پر راضی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے کوئی جدوجہد نہ کرے، اور اس کو جو ہے اکھاڑ پھینکنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو. تو یہ ہے اصل چیز. تمام نظام ہم نے معطل کر دیا اور اسلام کے علاوہ ہر غیر سرمایہ دار نظام کو اپنے اندر سمونے میں کامیاب ہوگی. آج اسلام کا اصل حریف نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت، نہ ہندو مت. ہمارا اصل حریف سرمایہ دارانہ طرز حیات اور نظام زندگی. اور عیسائیت اور یہودی اور ہندو مت جب
ہمارے خلاف آج کرتے ہیں تو وہ سرمایہ کے اعلی کار کے طور پہ کرتے ہیں. کوئی عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت بطور خود کوئی چیز نہیں رہا زیادہ. اور دیگر تمام نظامات زندگی سرمایہ داری نے مسخر کر لیا، یعنی اپنا تابع کر لیا. یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، یہ سب سرمایہ داری کے اعلی کار بن گئے. ان سب نے سرمایہ دارانہ علمیت کو حق تسلیم کر لیا، یعنی سائنس اور سوشل سائنسز کو. یہ سب سرمایہ دارانہ روحانیت سے سرشار ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ناچ گانا اور سپورٹس اور ڈرگز اور مطلب وہ پاپ اور ٹاپ اور وہ سب جو ہے وہ ہر ایک نے قبول کر لیا. یہ سب سرمایہ دارانہ معاشرے میں پیوست ہو گئے ہیں. ان سب نے سرمایہ دارانہ ریاست کی ماتحتی کو قبول کر لیا. کوئی چیلنج نہیں کرتا. سب اپنی آفاقیت کے دعووں سے دستبردار ہو گئے. عیسائیت کہتی تھی کہ ہم حق ہیں، وہ دعویٰ نہیں کرتے. اب کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہر ایک کو آہستہ آہستہ قبول کر کے کسی نہ کسی طرح سرمایہ داری نظریوں بالخصوص لبرلزم اور قوم پرستی کا زمینہ بن گئے، شاخسانہ بن گئے. دیکھو انہیں جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. آج تحفظ دین اور غلبہ دین کی جدوجہد کو یہودیت و عیسائیت و ہندو مت سے مقابلہ پر مرکوز کرنا دانش مندی نہیں، کیونکہ عملاً سرمایہ داران معاشرہ ریاست کا جز بن کر رہ گئے. تو ہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے اسلام کو خطرہ ان لوگوں سے کبھی بھی نہیں تھا، اور تھا تو مطلب معمولی تھا. لوگ جو سیکولر ہو جاتے ہیں، لبرل ہو جاتے ہیں، سرمایہ دار بن جاتے ہیں، وہ یعنی مسلمان ان کے نام بھی یہی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے. اور مطلب نمازیں بھی پڑھتے ہوں تو ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے. اور اگر زندگی کا مقصد کچھ اور نہ بھی ہو تو وہ صرف اپنی ان کی انفرادی زندگی اور ان کی چھوٹی سی اجتماعی زندگی تک محدود ہو جاتا ہے. آج تحفظ اور غلبہ دین کی جدوجہد کو یہودیت، عیسائیت، ہندو مت سے مقابلہ میں مرکوز کرنا دانشمند نہیں، کیونکہ عملاً یہ سرمایہ دارانہ معاشرت ریاست کا جز بن کر رہ گئے. ان کی کوئی نظاماتی شناخت سرے سے آج موجود نہیں. یعنی ان کی شناخت جو ہے بطور نظام کی، وہ سرمایہ دارانہ نظام کے جز کے طور پہ تو ان کی شناخت ہے، لیکن اپنی یعنی اپنی نظاماتی شناخت یعنی عمومی وہ نہیں ہے. اگر ہماری جدوجہد یہود، عیسائی یا ہندو مت پر مرکوز رہی تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ موجود ہے کہ اسلامی نظام اور طرز زندگی بھی سرمایہ دارانہ معاشرت ریاست میں سمو جائے گا. یہودی، عیسائی، ہندو طرح ہم بھی سرمایہ دارانہ عقلیت، روحانیت اور عملیت کی ایک مذہبی توجیہ بیان کرنے لگیں گے، اور غلبہ دین کی جدوجہد ہمارے لیے بے معنی ہو کر رہ جائے گی. مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کی مذہبی توجیہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب خدا جو ہے دنیا کمانے کو منع نہیں کرتا، اور ہمیں جو ہے صلح کل کے ساتھ رہنا چاہیے اور پاکستان کو مضبوط بنانا چاہیے. اور مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں زیادہ ان کی زندگی بہتر ہو. اور تو یہ تہذیب جو ہے وہ دنیا پر مرکوز ہے. اس کے برعکس جو ہے اسلام کی جو تہذیب، تو ایسے لوگ کبھی بھی جو ہے اس پہ قائم بھی نہیں رہ سکتے. یہ پیچھے ہی ہٹتے جائیں گے، کیونکہ جب تک ایسا معاشرہ نہ بنے، ایسی انفرادیت نہ بنے، ایسی ریاست نہ بنے جس کا مقصد جو ہے آخرت ہو اور غلبہ دین ہو، اس وقت تک جو ہے سرمایہ داری کا مقابلہ ناممکن ہے. اور مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے، جیسے آپ عیسائیت کو دیکھیں، پہلے وہ کیتھولک تھے اور پھر پروٹیسٹنٹ ہوئے، اور پروٹیسٹنٹ والوں نے بھی پھر جو ہے وہ سارے لبرلزم میں ضم ہو گئے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی حال ہو سکتا ہے. سرمایہ داری جاہلیت خالصہ ہے، مغرب جاہلیت خالصہ نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مغرب میں آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو مغرب میں ہر قسم کے لوگ ہیں. تو سرمایہ داری کا مغرب سے جنم لی ہے، لیکن اس کا مغرب سے کوئی نتی نہیں ہے. جاپان میں غالب آ گئی، کوریا میں غالب آ گئی، اب چین میں غالب آ رہی ہے. تو اس کا مغرب سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے. اور مغرب میں جو ہے اس سے پہلے عیسائیت رہی ہے اور دوسرے نظام بھی رہے ہیں، جو یعنی مطلب یہ کہ
پوری طور پہ باطل نہیں تھے، یعنی جزوی طور پہ باطل۔ مغرب یعنی یورپ کی معلوم انسانی تاریخ تقریباً 3-3.5 ہزار سال ہے۔ سرمایہ داری کا دور 14ویں صدی عیسوی میں ہوا اور یورپ میں اس کا معاشرتی، علمیاتی اور ریاستی غلبہ 18ویں اور 19ویں صدی میں مستحکم ہوا۔ اس سے پہلے کے 3 ہزار سال تک یورپ میں مغلظ جاہلیت، یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ حق کچھ باطل اس طرح، اور فطرت پرستی اور بت پرستی عیسائیت کی شکل میں غالب رہی۔ ان مغلظ جہالتوں کو شکست دے کر ہی یورپ میں جاہلیت خالصہ یعنی سرمایہ داری غالب آئی، اور کوئی وجہ نہیں کہ یہ غلبہ دائمی ہوا۔ آئندہ چند صدیوں میں یورپ مشرف اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی سرمایہ داری جو ہے 14ویں صدی میں شروع ہوئی اور اصل اس کا غلبہ 18ویں 19ویں صدی میں ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک چیز جس کی تاریخ ہے وہ پہلے نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی وقت آئے گا جب وہ دوبارہ نہیں ہوگی، یعنی یہ کوئی خدا کا لکھا ہوا وہ تو نہیں ہے۔ 17ویں صدی سے لے کر آج تک سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی دائرہ مستقل پھیل رہا ہے، اور آج دنیا کے بہت سے غیر یورپی ممالک میں سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی عام مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ ان ممالک میں امریکہ، روس، چین، جاپان، ہندوستان، تقریباً تمام لاطینی امریکی ممالک وغیرہ شامل ہیں۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں ہے کہ جاہلیت خالصہ یعنی سرمایہ داری جتنی یورپی ہے اتنی ہی چینی، جاپانی، کوریائی اور لاطینی امریکی بھی ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہم مغربیت جو ہے اس کا استعمال نہیں کرتے، مطلب ہمیں مغرب سے اس طرح کوئی بین نہیں ہے کہ ان کا رنگ جو ہے کیا ہے یا وہ ان کی جغرافیائی کیا حیثیت ہے۔ ہم تو انسان کے خیالات، اقدار، اس کے عمل پر کے مطابق اس سے عمل کرتے ہیں۔ انسان پرست اقلیت کا بیج معتزلہ تحریک نے 9ویں اور 10ویں صدی میں مسلم دنیا میں بو دیا تھا، یعنی تمام معتزلہ نے نہیں، معتزلہ ایک عمومی مذہب ہے، اس میں جو ان میں جو گمراہ تحریک ہیں ان کی بات کریں۔ اگر امام غزالی، شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اجمعین اس شجر خبیثہ کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکتے تو کیا عجب سرمایہ داران جاہلیت خالصہ سب سے پہلے عرب دنیا ہی میں جنم لی تھی۔ آج اس مضموم معتزلی تحریک کے جانشین سرمایہ دارانہ جاہلیت خالصہ کے غلبے کو مسلم دنیا میں مستحکم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور یعنی معتزلہ کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اسلام کو عقل کے تابع ہونا چاہیے، یعنی عقل جس طرح عقل کو وہ سمجھتے تھے، اور امام غزالی اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام ابن تیمیہ نے ان سب کا رد کیا۔ اس پہ انشاءاللہ رکتے ہیں، پھر اگلی بار انشاءاللہ سرمایہ دار نظام اور طرز حیات پر شروع کریں۔